قرآن کریم محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک انتہائی کارآمد مؤثر کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ ایسا انقلاب کسی اور کتاب سے، کسی اور کتاب کے لکھے ہوئے نظریات سے پوری تاریخ انسانی کے اندر نہیں ملتا۔ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر ایک طاقت ہے، ایک ایسی کیمیائی طاقت ہے کہ یہ قرآن جب کسی کے اندر اتر جاتا ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کے رگ و ریشہ کے اندر قرآن اترا ہوا ہو اس سے دنیا والوں کو ڈرنا چاہیے، پوری دنیا کو۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم دیکھیں، جہاں اترا تھا جس خطے میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ 1 لاکھ، اس سے کچھ زیادہ، 20,000، 24,000 کم و بیش، یہ صحابہ کی کل تعداد تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے تشریف لے گئے، رخصت ہوئے۔ تو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے والے صحابہ جن کے رگ و ریشہ میں قرآن اتر چکا تھا، پھر اس قرآن کے اتر جانے کے بعد، دل میں اتر جانے کے بعد، پھر ان کے ذات کے اندر جو انقلاب برپا ہوا اور اس کی جو کیمیائی طاقت پھر جو دنیا نے دیکھی اس قرآن کی، کہ وہ لوگ جن کے پاس معیشت نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، لباس نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، تیر کمان زنگ آلود تھے، تلواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، سواریاں نہیں تھیں، اور خستہ حال اور غریب اور فقر و فاقہ کے مارے ہوئے پسے ہوئے وہ لوگ بظاہر دنیاوی طاقتیں اور دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں طاقت کے لیے، فوجوں کے لیے، انقلاب کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا، خستہ حال لوگ تھے، لیکن ان کے پاس جو طاقت تھی اس کا دنیا کو اندازہ نہیں تھا، اور وہ طاقت ہے قرآن کریم کی۔ وہ اللہ کے قرآن کو سمجھ چکے تھے اور اس قرآن کو اپنا چکے تھے، اور پھر اس کی برکات دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں کہ وہ 1 لاکھ لوگ، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ، صرف وہ عرب کے قبائل سے، وہ غریب فقر و فاقہ کے مارے ہوئے، وہ خستہ حال لوگ، وہ جب نکلے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کا سرمایہ، کوئی دنیا کی سپر پاور، کوئی دنیا کا کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت، روم و فارس، صرف 10 سال کے اندر، صرف 10 سال کے اندر پوری دنیا کی طاقتیں ان کے قدموں میں زیر ہو گئی، اور ان 1 لاکھ لوگوں نے پھر ایسا انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا کی جو ایک چلن تھا اس کو بدل کے رکھ دیا۔ معاشی انقلاب بھی آیا، اسی طرح معاشرتی انقلاب بھی آیا، تہذیب و تمدن کو بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے دنیا کے سوچنے اور سمجھنے کے زاویے ہی بدل دیے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ صرف کن لوگوں نے کیا؟ صرف 1 لاکھ لوگوں کی جماعت نے، صرف 1 لاکھ، اور ان 1 لاکھ میں جنہوں نے قیادت کی دنیا کی، وہ تو چند ایک صحابہ تھے، وہ سارے تو نہیں تھے، چند ایک صحابہ تھے، لیکن یہ جو چیز تھی یہ قرآن کی طاقت تھی، یہ قرآن کا انقلاب تھا جو ان کے دلوں میں اترا، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹک سکی۔ مسلمان آج بھی زوال کا شکار ہیں، مسلمان آج بھی بالکل پسے ہوئے ہیں، تو ان کو کوئی فوج، کوئی اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، ان کو پیسہ، دولت، معیشت نہیں اٹھا سکتی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا، نہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو وعدہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایماندار ہوگے، قرآن پر عمل کرو گے۔ ایمان دیکھیں، کامل ایمان اسی کا ہے جس کا قرآن پہ عمل کامل ہے۔ تو میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ جب تک تم قرآن والے نہیں بنو گے،
اللہ کی بھیجی ہوئی اس کتاب کو اپناؤ گے نہیں، تب تک تم مغلوب ہی رہو گے۔ ہاں جب تم اس کو اپنا لو گے تم غالب ہو جاؤ گے۔ وہ ایک جماعت اپنا لے، ایک خطہ اپنا لے، ایک قوم اپنا لے، ایک ملک اپنا لے، پوری امت اپنا لے، جو اس کو اپنا لے گا اس کو پھر دنیا کا طاغوت نہیں ڈرا سکتا، اس کو کوئی فرعون نہیں ڈرا سکتا، اس کو کوئی نمرود نہیں ڈرا سکتا، اس کو کسی قارون کی دولت نہیں ڈرا سکتی، اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اچھا، ماضی قریب کے اندر کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کریم پہ بڑی ریسرچ کی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں مسلمانوں کے زوال پر، اس کے عروج پر، اس کے اسباب پر، اس کا زوال کیوں ہے، نکلنے کے کیا طریقے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سب سے بہترین اور مؤثر آواز ہے وہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظریہ، کہ انہوں نے جب وہ مالٹا کی جیل میں گرفتار ہو کر واپس آئے تو انہوں نے جو پھر واپسی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے جو جیل کی تنہائی میں غور و خوض کیا مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر اور ان کی دوبارہ ترقی اور عروج کے لیے کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن جب تک یہ امت میں نہیں لوٹے گا تب تک امت اپنے عروج کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ بس مختصر بات یہ ہے۔